فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم بن محمد والصلاة والسلام على اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ آئے مودت پر گفتگو آج اپنے 7ویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، اور ان مجالس اعزاء میں جو عنوان جو مجالس ترتیب دی گئیں ان کا اگر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ ان مجالس کا خلاصہ کیا ہے، تو ان مجالس کا خلاصہ یہ ہے کہ عزادار مقصد عزاداریت کو بھی سمجھے اور مقصد مودت کو بھی سمجھے، کیونکہ جب عزادار مقصد امام حسین اور مقصد اپنے وجود کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے تو وہ مودت کے جذبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، دیکھیے، مودت کے جذبے کا اعلان کرنا اور ہے، مودت کے جذبے پر فائز ہونا اور ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ میرا جو آج کی مجلس کا، میں نے آپ کو سے پہلی مجلس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں آپ کو جو مودت کے جذبے پہ عزادار فائز ہو جاتا ہے اس کا ریوارڈ کیا ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور پچھلی تقاریر میں آپ کو جذبہ مودت کے بارے میں بتایا گیا، اور یقینی طور پر آپ تمام عزاداروں کا جذبہ مودت اپنے عروج پر ہے۔ آج پورا دن میں نے دیکھا کہ آپ جس جذبہ مودت سے عزاداری کر رہے ہیں، پورا دن آپ نے عزاداری کی، گریہ کیا، یہ فقط آپ کی عزاداری نہیں ہے بلکہ یہ جناب زینب کی جیت کا بھی اعلان ہے۔ یہ جناب زینب کی جیت کا اعلان ہے۔ یہ مستورات جو مجلس اعزاء میں آ کر مومنین کی خدمت کر رہی ہیں، یہ جو عزادار اپنے بچوں کو لے کر مجلس اعزاء میں آ رہے ہیں، یہ فقط عزادار کی جیت نہیں ہے بلکہ امام حسین کی بھی جیت ہے اور بی بی زینب کی بھی جیت ہے۔ اور یہ اللہم محمد تو مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان جذبہ مودت پر پہنچتا ہے، دیکھیے، مودت کی بات کرنا اور ہے، میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں کہ مودت کی بات کرنا اور ہے، مودت کے جذبے پر فائز ہونا اور ہے۔ بہت سے انسان آپ کو ملیں گے جو مودت کی بات کر کر مودت کا سہانا خواب دکھائیں گے، جملہ محسوس کیجیے گا،
لیکن کردار اہل بیت علیہ السلام یہ ہے کہ فقط مودت کی بات کو نہیں کرنا بلکہ جذبہ مودت کو بھی سمجھانا۔ جب عزادار جذبہ مودت کو سمجھ جائے گا تو اس کو اپنے وجود کا احساس ہو جائے گا، اور جب عزادار جذبہ مودت کو سمجھ جائے گا تو امام رضا نے تو یہی دعا دی ہے نا کہ جب ہمارا کوئی عزادار مودت کی منزل پر فائز ہوگا اور جب روز محشر یعنی قیامت کا دن آئے گا تو جب تمام دل مردہ ہوں گے میرے عزادار کا دل زندہ ہوگا۔ دیکھیں امام کی جملوں پر غور فرمائیں، امام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آپ پر ہمارا مرتبہ کیا مقام ہے ہمارا آپ کا، ماشاءاللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو مودت اہل بیت کے گھرانے میں پیدا ہونا نعمت خدا ہے۔ تو میں کیا جملہ دیا کر رہا ہوں کہ امام رضا یہ دعا دے رہے ہیں کہ جو ہمارا عزادار ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور خلوص کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، جب روز محشر آئے گا تمام دل مردہ ہوں گے، فقط ہمارے عزادار کا دل زندہ ہوگا۔ تو مولا کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی کی مدد کریں گے جو مودت کی عروج پر پہنچے گا، جو مودت کے جذبے پر پہنچے گا، فقط اس کا دل زندہ ہوگا، باقی سب مردہ ہوگا۔ تو مطلب مولا خلوص کی بات کر رہے ہیں، مولا مودت کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس کو جذبے کو سمجھیں۔ اور ایک اور آپ نے حدیث سنی ہے، حسین منی وانا من الحسین، یہ سب بیان کرتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ لیکن آج جب میں یہ عزاداری دیکھنے کے بعد، میرا پہلی دفعہ یہ امریکہ میں نے 40 کا دن کیا، یہ عزاداری دیکھنے کے بعد جب میں واپس گیا اپنے کمرے میں تو میں نے دیکھا کہ میں آج عزاداروں کو کیا ہدیہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے یہ جملہ ضرور سنا ہے، حسین منی وانا من الحسین، لیکن سامعین محترم اس کا دوسرا مرتبہ اور منزل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب آپ کو میں نے عزاداری کرتے ہوئے آج دیکھا، جب میں نے پوری دنیا کے عزاداروں کو عزاداری کرتے ہوئے دیکھا، تو جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ذہن میں رکھیے گا، حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ لیکن اس کی دوسری منزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ صدوق کی روایت ہے، بہار الانوار کی روایت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ ذیشان حیدر جوادی نقوش عصمت میں بھی لکھتے ہیں۔ 3 کتابوں کے حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کے علاوہ 12 سے 15 کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ کیا حوالے؟ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ میرے چوتھے امام نے 5ویں امام سے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ وصیت یہ کی کہ میرے اثاثے میں سے 800 درہم عزاداری پہ خرچ کرنا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میرے مال میں سے 800 درہم عزاداری پہ خرچ کرنا، اور 10 سال تک مینا میں عزاداری کرنا۔ آپ کی آج عزاداری کو دیکھ کے میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں۔ مولا نے کیا وصیت کی؟ 8000 درہم ہماری عزاداری میں خرچ کرنا۔ مولا دوسرا جملہ دیا کر رہے ہیں، 10 سال تک مینا میں عزاداری کرنا۔ مولا یہاں رکے نہیں، مولا نے کہا کہ ہمارا جو بھی عزادار خلوص اور مودت کے جذبے کے ساتھ عزاداری کرتا ہے، مولا کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر نظر ڈالی تو ہم اہل بیت کو اپنے لیے منتخب کیا، اور ہم اہل بیت کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے بندوں کو منتخب کریں، وہ اپنے بندوں کو منتخب کریں۔ تو جب ہم نے اپنے بندوں کو منتخب کیا تو ان عزاداروں کو منتخب کیا جو مودت کی منزل پر فائز تھے۔ اور مولا نے کہا، مولا یہاں رکے نہیں، سامنے محترم 3 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، مولا یہاں پر رکے نہیں۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو سچا عزادار جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، فقط اس کا مطلب ہے کہ عزاداری 10 دن کا نام نہیں ہے، 40 کے دن تک کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں پیغام دے گیا کہ مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ چوتھے امام کہ ہمارا جو چاہنے والا، ہم سے محبت کرنے والا، ہم سے مودت کا دعویٰ کرنے والا، جب ہم سے مودت کا اعلان کرتا ہے، جو ہماری
خوشی میں خوش ہوتا ہے جو ہمارے غم میں غمگین ہو جاتا ہے۔ مولا نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ مولا نے کہا جو ہمارا عزادار ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاتا ہے، وہ ہمارا عزادار ہم سے ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو نبی سے ہو، جو نبی سے ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو اہل بیت سے ہو اسے حسین کا سچا عزادار کہتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ منصب دیا۔ مقصد عزاداری خلوص پر مشتمل ہے، مقصد عزاداری نیت پر مشتمل ہے۔ احساس عزاداری انسان کے قلب کے مطمئن ہونے پر منحصر ہے۔ جبھی تو میرے چوتھے امام کہہ رہے ہیں، چوتھے امام کا جملہ سنیں۔ دیکھیے حسین ابن علی نبی سے ہیں، یہ کوئی میں نے کوئی چھوٹا جملہ ہدیہ نہیں کیا ادارے جعفریہ میں نے بہت بڑا جملہ ہدیہ کیا ہے کہ حسین نبی سے ہیں، یہ عزادار اہل بیت سے ہیں۔ یہ میرے چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہی تو ہم مجالس اعظام میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ اور جو بھی عزادار خلوص دل سے مودت کی منزل پر فائز ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذاکر بنتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے۔ آج مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مولانا ہمارا دل تو کربلا میں پڑا ہوا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے جو آج میری مومنین سے ملاقات ہوئی اور جو مومنین نے مجھے محبت دی، میں آپ تمام مومنین کا مشکور ہوں۔ سامنے محترم، آپ نے میرے جس انداز کو، جس ٹاپک کو آپ نے سراہا، بچوں نے آ کے مجھ سے بات کی، جوانوں نے میرے پاس آئے، بزرگ میرے پاس آئے اور بزرگوں نے مجھے دعائیں دیں۔ خدا کی قسم یہ ذاکر کی کامیابی نہیں ہے، یہ ذکر کی کامیابی ہے، یہ ذکر کی کامیابی ہے۔ تو مجھ سے بہت سارے عزاداروں نے یہ بات کہی، مولانا ہم چاہتے تھے کہ ہم کربلا میں ہوتے، مولانا ہم چاہتے تھے کربلا میں ہوتے، آج اربعین ہم کربلا میں مناتے۔ تو مجھے اس سوال کا جواب تلاش کرنا تھا آج کے دن اس مجلس کے لیے۔ میں نے توسل کیا کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے، میں نے کہا مولا یہ آپ کے عزادار اربعین کے دن ادارے جعفریہ میں پوری دنیا میں کربلا کے علاوہ تڑپ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ مولا میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کے عزاداروں کو کیا پیغام دوں آج کی مجلس میں، میں عزاداروں کو کیسے ان کے قلب کو سکون دوں کہ مولا جو عزادار کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ تو مجھے عزاداری انسان کی حیات کتاب کا نام صفحہ نمبر 139 مجھے ایک واقعہ ملا، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں نا کہ آپ کربلا میں ہوتے، میں آپ ظاہروں کے لیے، اور آپ کیسے ظاہر ہیں میں بھی آپ کو یہ ثابت بھی کروں گا، آپ عزاداروں کے لیے امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہدیہ کریں۔ مولا اپنا پیغام ہدیہ کرنے کے لیے لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ شاید آج مولا نے مجھے یہ وسیلہ بنایا ہے کہ میں یہ جملہ آپ کے سامنے ہدیہ کروں۔ ہمارے دل میں چبھن ہے، ہمارا ذہن اس وقت کربلا میں ہے، یہ تو ہماری چاہت ہے، لیکن ایک چاہت وہ بھی ہے جس کو حسین ابن علی کی چاہت کہتے ہیں، جس کو مولا امام حسین علیہ السلام کی چاہت کہتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں، ایک مولا کا عزادار میرے سامنے جو میں نے کتاب کا حوالہ دیا، پیج نمبر آپ کو بتایا، اس میں ایک عزادار کہتا ہے کہ میں کربلا میں مقیم تھا اور میں مودت کے عروج پر تھا، میرے اندر خلوص جمع تھا، میں فقط مودت بولتا نہیں تھا، میں مودت کے جذبے پر بھی فائز تھا۔ تو ایک مرتبہ کربلا میں ایک ایسا موقع آیا کہ مجھے کربلا سے نکال دیا گیا۔ اب میرا قلب کربلا سے نکلنے کے بعد، امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مقدس سے نکلنے کے بعد، میرا قلب
روتا رہا، میں پریشان ہوتا رہا، میں گریہ کرتا رہا. میں نے کہا مولا میں آپ کے روزے سے دور ہو گیا. تو جب میں روتا رہا، امام حسین کو یاد کرتا رہا، تو امام حسین علیہ السلام میرے خواب میں آئے. عزاداری، عزادار کی اہمیت میرا یہ عنوان ہے جو میں نے اس عشرہ اربعین میں رکھا ہے، تاکہ عزادار کو کوئی بھی احساس محرومی نہ ہو، محرومی نہ ہو، عزادار کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے. کیونکہ حسین ابن علی اپنے عزادار کو کسی بھی صورت میں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، راحت میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں جیسے ہی کربلا سے دور ہوا روزانہ امام حسین کو یاد کرتا تھا. ایک مرتبہ مولا میرے خواب میں آئے اور مولا نے خواب میں آ کے مجھے یہ فرمایا کہ اے میرے سچے عاشق تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا مولا آپ کے حرم سے دور ہو گیا، کربلا سے دور ہو گیا، اس لیے مولا پریشان ہوں. تو ایک مرتبہ آپ سنیے گا، آپ اپنے وجود اور اپنی تعظیم کو محسوس کیجیے گا. مولا نے کہا سن اور جا کر میرے چاہنے والوں کو بتا دے کہ جہاں پر جو عزادار خلوص دل کے ساتھ جس مقام پر مجلس کو منعقد کر دیں، سمجھ لو کہ وہی مقام حرم امام حسین علیہ السلام ہے. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد. اللہم صلی. سمجھ میں آیا اب آپ کو اپنا مرتبہ کیا ہے؟ سامعین محترم، یہ جو میں نے کل خلوص میں مجلس روکی تھی نا، اور آپ کے سامنے ایک عزادار کا خلوص بیان کیا تھا، یہ اس کی دوسری منزل ہے جس کو میں آج تکمیل کی مراحل میں لکھ رہا ہوں. جہاں پر ذکر امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہا ہے، مولا فرما رہے ہیں میرے عزاداروں کو بتا دو کہ وہ جگہ میرا حرم ہے، وہ جگہ میرا حرم ہے. اور آپ آج اتنی دور کربلا سے بیٹھے ہوئے ہیں، اربعین کا دن ہے، خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں. آئیں اپنے ذہنوں کو کربلا لے کر چلیں. کیوں؟ ہم سلام کی صدا بلند کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ہم یہ صدا بلند کرتے ہیں. سامنے محترم، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب میں اپنے مولا کو سلام کر رہا ہوں تو کیا میرے مولا مجھے جواب نہیں دیں گے؟ بھائی دیکھیے عزادار کی حیثیت اور اہمیت بتا رہا ہوں. میں کربلا میں نہیں ہوں، ابھی میں دار جعفریہ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں. لیکن جب میں یہاں بیٹھ کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کی صدا کو بلند کر رہا ہوں اور جب میں کہہ رہا ہوں مولا میرا سلام قبول کریں، تو کیا جب میں کربلا میں ہوں گا مولا مجھے جواب دیں گے؟ ایسا نہیں ہے سامنے محترم. بلکہ آپ کو میں اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک عالم دین نے، اب دیکھیے میں آپ کو مودت سمجھا رہا ہوں، خلوص سمجھا رہا ہوں. ایک عالم دین نے دعا مانگی کہ میری فلاں دعا قبول ہو جائے تو میں نجف سے کربلا پیدل جاؤں گا. شدید گرمی کا عالم تھا، نجف سے کربلا پیدل روانہ ہوں. کچھ ہی دور گیا تھا کہ آپ کو پتا کربلا کی گرمی کیسی ہوتی ہے. نجف سے کربلا گیا، نجف کی گرمی کیسی ہوتی ہے. اب کچھ ہی دور گیا، راستے میں اس کو پیاس لگی، پیاس کا احساس ہوا اس کے پاس پانی ختم ہو گیا. اب وہ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں روانہ ہوا. جب وہ جنگل میں روانہ ہوا تو اس نے دیکھا ایک چرواہا جو بکریوں کو چراتا ہے. جو بکریاں چراتا ہے اسے چرواہ کہتے ہیں، بچوں کو سمجھانے کے لیے. تو اس چرواہ نے جب اس کی حالت دیکھی، اچھا وہ عالم دین ابا قبابہ امامے میں تھے، وہ چرواہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گزر رہا تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آپ اتنی پیاس کے عالم میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نجف سے کربلا جا رہا ہوں. کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میں نجف سے کربلا اس لیے جا رہا ہوں کہ میں حسین ابن علی کو سلام کرنے کربلا جا رہا ہوں.
جب اس چرواہی نے یہ بات سنی، عزادار، میں نے آپ کو کل کہا تھا عزاداروں کی اہمیت، کسی عزادار کو کمتر نہ سمجھیں۔ کوئی شخص اگر پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر آ جائے، کوئی شخص اگر لباس اس کا آپ کے مطابق نہ ہو، اس کو کمتر نہ سمجھیں۔ جب اس چرواہی نے یہ بات سنی، اس نے کہا آپ نجف سے کربلا اتنی گرمی میں امام حسین کو سلام کرنے کربلا جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں تو یہاں سے بیٹھ کر اپنے مولا کو سلام کرتا ہوں اور مولا کا جواب بھی سنتا ہوں۔ مولا کا جواب بھی سنتا ہوں۔ اس نے کہا ذرا مجھے سنوائیں۔ اس بندے نے اس جنگل میں، آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اس چرواہی نے جنگل میں بیٹھ کر صدا بلند کی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ سامعین محترم، اس عالم کو بھی اور چرواہے کو بھی جواب سنائی دیا، وعلیکہ السلام۔ یا حسین بیک، یا حسین، یا حسین لبیک، یا حسین۔ تو اب کیا معلوم ہوا؟ پھر اس چرواہے نے عالم دین سے کہا، اب میں اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ اس چرواہے نے عالم دین سے کہا دیکھو میں نے امام حسین کو سلام کیا، مولا نے مجھے جواب دیا، اب آپ مولا کو سلام کریں اور دیکھیں کہ مولا کو جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اس سے پہلے جب بھی عالم نے صدا بلند کی تھی، مولا کو سلام کیا تھا، مولا کا جواب وہ نہیں سنتا تھا۔ لیکن جب عالم کی عزت کا معاملہ آ گیا تو جو عزتوں کی حفاظت کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو عزتوں کی حفاظت کا ضامن ہو اسے حسین۔ اس نے کہا مولا توسل کی، مولا آپ نے اس چرواہے کو جواب دیا، میں تو آپ کا عالم ہوں، علم حاصل کرتا ہوں، مولا میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کی صدا کو بلند کر رہا ہوں، مولا مجھے جواب دیں۔ تو جو جواب اس چرواہے کو سنائی دیا، اسی انداز سے مولا نے اس عالم دین کو بھی جواب دیا۔ تو مولا نے یہ بات بتا دی، مولا نے کہا اے میرے عزادار، اپنے قلب میں تشنگی محسوس نہ کر، پریشان نہ ہو، آج ادارے جعفریہ میں بیٹھ کر ہی مجھے سلام کر لے۔ آئیں دل میں ایک مرتبہ ہم مولا کو سلام کرتے ہیں، اپنے دل میں سلام کریں، السلام علی الحسین، سب مل کے بولیں علی الحسین وعلی الحسین۔ آئے مولا دیکھیں یہ ادارے جعفریہ میں آپ کے عزادار آپ کو سلام کر رہے ہیں، مولا آئیے ہمارے سلام کو سنیں اور ان عزاداروں کو اس قابل کریں، ہمیں اس قابل کریں مولا، ہم آپ کے جواب کو سن سکیں۔ ہمیں مولا کے جواب کو سننا ہے، لیکن اس کے لیے شرط مولا نے رکھی ہے مودت کی، شرط مولا نے رکھی ہے خلوص کی، شرط مولا نے رکھی ہے کہ خلوص ہونا چاہیے۔ خلوص کی منزل اگر میں پیش کروں سامنے محترم، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تلقین کرتا ہوں، اپنے آپ کو، میں آپ کی کیا بات کروں گا، میں اپنے آپ کو تلقین کرتا ہوں، اور اس منبر پہ آنے والے ہر عالم، ذاکر، طالب علم کو یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اگر مودت کی بات کرتے ہیں تو پہلے مودت کے جذبے پہ فائز ہونا سیکھیں، اگر خلوص کی بات کرتے ہیں تو پہلے خلوص سیکھنا سیکھیں، اور جو شخص منبر رسول پر آ جائے وہ اپنے ذہن سے اس دنیا کو نکال دے، کیونکہ اس دنیا کو مولا علی نے 3 مرتبہ طلاق دی ہے۔ لالچ، ذاکر کی ڈیمانڈز، ذاکر کا، معذرت کے ساتھ بہت سارے علماء مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ذاکر کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو اس کے مطالبات ہیں، امام حسین علیہ السلام یہ نہیں کہتے۔ دبل کا واقعہ آپ کے سامنے تھا، میں نے بیان کیا تھا کہ مولا نے اپنی مرضی سے دیا تھا جو دیا تھا،
میں مزید بات نہیں کھولنا چاہ رہا. تو اس نے لیا تو کیا کہا تھا اس نے؟ مولا مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے. تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا نے کہا کہ یہ پیسہ تو تیرے لیے دنیا کے لیے ہے، ہم تو تیرے لیے آخرت میں بھی شفاعت کا باعث بنیں گے. ذاکر سمجھے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں امام رضا کا قول پیش کر رہا ہوں. ڈیمانڈز کو ذاکروں کو ختم کرنا ہوگا. جہاں پر اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر میں ڈیمانڈز کرنے لگ جاؤں کہ مجھے یہ فیسلٹیز چاہیے، تو خدا کی قسم میری زبان سے تاثیر ختم ہو جائے گی. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زبان میں تاثیر رہے، اگر میں اس پر راضی ہو جاؤں جو صاحب خانہ پر جس پر راضی ہیں، تو میری زبان میں تاثیر رہے. یہ خلوص کی پہلی منزل ہے. میں نے اپنے آپ سے شروع کیا ہے، اپنے آپ کو میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں. دوسری منزل عزاداروں کی ہے جو مجلس عزا میں آئے. عزادار جب بھی مجلس عزا میں آئے، اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ آئے کہ وہ مجلس عزا میں جا ضرور رہا ہے، لیکن محسوس کیجئے گا جملہ. دیکھیے، جب یہ فرش عزا بچتا ہے، یہ آپ پر ہمارا ایمان ہے کہ جب یہ فرش عزا بچتا ہے، بی بی سیدہ فرش عزا پر آ جاتی ہے. یہ ہے یا نہیں ہے ایمان ہمارا؟ لیکن سامعین محترم، کیا بی بی یہ پسند کریں گی؟ محسوس کیجئے گا جملہ، کہ بی بی تو فرش عزا پر آ کر اکیلی بیٹھ جائیں، لیکن عزادار حدیث قصہ ختم ہونے کا انتظار کرے، عزادار سلام ختم ہونے کا انتظار کرے، عزادار مصائب کے شروع ہونے کا انتظار کرے، عزادار ماتم کے شروع ہونے کا انتظار کرے. نہیں، یہ مودت کی منزل نہیں ہے. مودت کی منزل یہ ہے کہ جیسے ہی فرش عزا بچھا، جب بی بی سیدہ فرش عزا پر آ گئیں، مولا سید سجاد فرش عزا پر آ گئے، تو عزادار بھی سچے دل کے ساتھ فرش عزا پر آ جائے. عزادار بھی یہ مجلس میں آنے کے واجبات ہیں. سامعین محترم، میں ایک طالب علم کیسے یہ جملے ہدیہ کروں، کیونکہ میں نے جو موضوع آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ بہت مشکل موضوع ہے، لیکن میں نے اس کو آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ جو بچے مجھے سن رہے ہیں، یہ جوان مجھے سن رہے ہیں، میرے پاس آ کے مجھ سے بات کر رہے ہیں، اپنے مسئلے مجھے بتا رہے ہیں، اور ان بچوں کو، ان جوانوں کو عزاداری کی اہمیت پتہ لگ رہی ہے، تو کیا پتہ میں ہی وسیلہ بن جاؤں، یہ ممبر وسیلہ بن جائے، یہ عزادار وسیلہ بن جائے. ایک شخص بھی اگر تبدیل ہو جاتا ہے تو شخص تبدیل نہیں ہوتا، شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے. تو عزادار جب بھی مجلس عزا میں آئے، باوضو ہو کر آئے. مصلی پر جاتا ہے تو باوضو ہو کر جاتا ہے، مجلس میں آتا ہے باوضو ہو کر آتا ہے. اور میں تو یہ پوری مجلس نماز میں پڑھ چکا ہوں. پہلی مجلس لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی عزاداری کی بات کر رہے ہیں، آپ ذرا بتائیں کہ عزاداری اور نماز کا کیا مقام ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ عزاداری اور نماز کا وہی مقام ہے جو جسم اور روح کا ہے. دیکھیے، میں عزاداری اور مودت سمجھا رہا ہوں، میں کوئی مشکل بات نہیں کر رہا ہوں. عزادار اور نماز ایک ساتھ سمجھیں گے. اگر عزادار کے جسم سے نماز کو نکال دو تو روح نکلنے کے بعد جسم کا کیا حالت ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے. کیونکہ یہ نماز میں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے، یہ عزاداری میں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے. تو میں ایک جملہ ہدیہ کروں، آپ محسوس کیجئے گا. آپ کی مسکراہٹ اور بزرگوں کی مسکراہٹ مجھے بتا دے گی کہ جملہ کتنا محسوس کیا. میں لمبی تقریر نماز پہ نہیں کر رہا، نہ عزاداری پہ کر رہا ہوں، فقط ایک جملے میں نماز اور عزاداری کو سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا کہ نماز عزادار کی پہچان ہے، عزادار نماز کی پہچان ہے. تو میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ اگر تفصیل سے نماز پڑھنا چاہتے ہو، اگر تفصیل سے نماز پڑھنا چاہتے ہو تو مجلس عزا منعقد کر لو، اور اگر مختصر سی مجلس کرنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو.
جملہ محسوس کیا آپ نے؟ اس سے بہتر جملہ ہدیہ نہیں ہو سکتا تھا، اس سے بہتر جملہ ہدیہ نہیں ہو سکتا. تو اس منصب کو سمجھے عزادار، نماز کے منصب کو سمجھے، عزادار اپنی اہمیت کو سمجھے، عزادار خلوص کو سمجھے، عزادار مودت کے جذبے کو سمجھے. اور جب مودت اور خلوص کی منزل پر عزادار پہنچے گا تو وہ حبیب ابن مظاہر کے منصب پر فائز ہو جائے گا. کس کے منصب پر؟ حبیب ابن مظاہر. اچھا، میں ذاکر کی جو بات کر رہا تھا، میں ایک بات اور آگے بڑھا دوں اپنی. خدا کی قسم، یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذاکر کو خلوص رکھنا چاہیے، تو ذاکر کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے. ایک مجلس پڑھنے والا ذاکر جب موت کی منزل پر فائز ہوا تو اس کی قبر میں عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا. ذاکر کی مجلس جو ذکر وہ کرتا تھا، موت کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ایک مرتبہ مولا سے مخاطب ہوا، مولا آپ کا ذاکر ہوں، آپ کا ذکر کرتا تھا، مودت کی بات کرتا تھا، مولا میری قبر میں عذاب آ گیا. مولا نے کہا تو مودت کی بات کرتا تھا لیکن مودت رکھتا نہیں تھا. کہا مولا کیسے؟ کہا دیکھ تو دنیا میں چاہتا تھا نا کہ لوگ تیری مجلس میں کثیر تعداد میں آئے یا نہیں آئے؟ کہا مولا آئے. کہا تو چاہتا تھا مجلس میں اونچی اونچی آواز میں نعرے لگے، تو چاہتا تھا؟ نعرے لگتے تھے یا نہیں لگتے تھے؟ کہا لگتے تھے. کہا یہ بتا تو یہ چاہتا تھا کہ تو جب کہیں پر جائے تو لوگ تیرے پیچھے پیچھے گھومے؟ کہا ہاں مولا میں یہ چاہتا تھا. تو مولا نے کہا تیری چاہت دنیا کی تک تھی، کیا کبھی تو نے یہ دعا کی کہ جب میں موت کی منزل پر فائز ہوں تو یہ ذکر میرے لیے آخرت میں بھی شفاعت کا باعث ہو؟ آخرت میں بھی شفاعت کا باعث ہو. نہیں مولا میں نے کبھی یہ نہیں سوچا. تو مولا نے کہا ایک تیری چاہت ہے، ایک ہماری چاہت ہے. جو تیری چاہت تھی وہ تجھے دنیا میں مل گئی، جو ہماری چاہت ہے وہ ہمارے سچے عزاداروں کو موت کی منزل پر فائز ہونے کے بعد ملے گی. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہ منصب ہے. یا علی یا علی. اب سمجھ میں آیا آپ کو عزاداری کیا ہے؟ عزاداری کے منصب پر عروج پر پہنچنے کے لیے جذبہ حبیب ابن مظاہر ہونا چاہیے. بھائی دیکھیے، میں حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، امام زمانہ مجھ سے سوال کریں گے کہ اے میرے ذاکر، اے میرے چاہنے والے، مجھے یہ بتا کہ جب تو مودت کی بات کر رہا تھا تو کیا تو نے اصحاب حسین کا ذکر کیا؟ تو نے اپنے مجلس کو مکمل کرنے سے پہلے اصحاب حسین کا ذکر کیا؟ تو میں اپنی نظروں کو جھکا کر مولا کو یہ جواب تو دے سکتا ہوں، جی مولا، اربعین کی مجلس میں نے اس کا ذکر کیا جسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، جسے اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. تو اس انداز سے حبیب ابن مظاہر مودت کی منزل پر فائز تھے، خلوص کی منصب پر فائز تھے، کہ جب امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر چلتے، خلوص سمجھا رہا ہوں آپ کو، کہ جب امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر چلتے تو حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کی قدم مبارک کی خاک کو زمین سے اٹھاتے، اپنی آنکھوں پہ من لیتے. خاک کربلا کو، جس خاک کو امام حسین علیہ السلام کی قدم مبارک نے چھوا تھا، حبیب ابن مظاہر اس کو اٹھا کر، جملہ محسوس کیجئے گا، اپنی آنکھوں سے مل لیتے. اللہ کو، توجہ رکھیے گا، اللہ کو یہ عمل حضرت حبیب ابن مظاہر کا اتنا پسند آیا کہ ہم جو نماز کے بعد سجدے گاہ کو چومتے ہیں، یہ ہمیں ملا ہے حبیب ابن مظاہر سے.
ہم جو نماز کے بعد سجدے گاہ کو چومتے ہیں یہ سنت ہے حبیب ابن مظاہر کی. شاید بہت سارے لوگ یہ بات جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. تو معلوم ہوا یہ اصحاب حسین کا عمل ہے. وہ کسی نے پوچھا نا علامہ اظہر حسین زیدی صاحب سے کہ بتائیں، محسوس کیجئے گا جملہ، کہ اصحاب رسول اور اصحاب حسین میں کیا فرق تھا؟ اصحاب حسین اور اصحاب رسول میں کیا فرق تھا؟ اچھا، وہ ماشاءاللہ 2 لفظوں میں جواب دے دیتے. انہوں نے کہا، جب سوال دوبارہ کیا کہ اصحاب حسین اور اصحاب رسول میں کیا فرق تھا، تو علامہ صاحب نے جواب دیا، آنے اور جانے کا. بھئی جب نبی بلاتے تھے وہ آتے ہی نہیں تھے، جب حسین بھیجتے تھے وہ جاتے ہی نہیں تھے. تو جبھی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو اصحاب اللہ نے مجھے دیے وہ کسی کو نہیں ملی، کیونکہ وہ مودت کی منزل پر فائز تھے. فقط مودت نہیں کرتے تھے، فائز تھے. اسی لیے تو جب امام حسین علیہ السلام نے کہا چراغ بجھا دوں تاکہ کوئی شرم محسوس نہ کرے جانے میں، تو اصحاب حسین کا جواب آیا تھا نا. جب مولا نے دوبارہ چراغ کو روشن کیا، دیکھا سب اصحاب حسین موجود ہیں. تو امام حسین نے کیا کہا، بھائی میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، چلے جاؤ. تو کیا جواب دیا، مولا جنت تو آپ کے قدموں تلے ہے، ہم کیسے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ یہ مودت کی منزل تھی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو معلوم ہوا جو مودت کی منزل پر فائز ہو جائے وہ حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے. جو مودت کی منزل پر فائز ہو جائے وہ حسین کا سچا عزادار بن جاتا ہے. کیونکہ غدیر کے میدان میں بھی علی کی ولایت کا منکر تھا، اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا منکر تھا. بھئی دیکھیے، میں جملہ دیا کر رہا ہوں، غدیر کے میدان میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر تھا. قرآن کی آیت ہے نا، سائلہ سائل، کہ جب اللہ کے نبی نے مولا علی علیہ السلام کو مولا بنایا اور یہ کہا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تو نعمان بن فہری، میں آپ کو دیکھیے مودت سمجھا رہا ہوں، نعمان بن فہری نبی کے سامنے آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے علی کو مولا بنایا ہے یہ آپ کا اعلان ہے یا اللہ کا اعلان ہے؟ تو نبی نے کیا کہا، تو نہیں جانتا کہ نبی اس وقت تک کچھ نہیں بولتا جب تک خدا کی رضا شامل نہ ہو. نبی اس وقت تک کچھ نہیں بولتا جب تک خدا کی رضا شامل نہ ہو. تو ایک مرتبہ نعمان بن فہری، قرآن کا اعلان ہے، نعمان بن فہری نے اپنا سر آسمان کی طرف کیا. میں مودت سمجھا رہا ہوں. اور جیسے ہی اپنا سر آسمان کی طرف کیا نا، تو ایک مرتبہ سر آسمان کی طرف کر کے کہتا ہے، یا اللہ اگر تیرا نبی سچ بول رہا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر. یا علی اگر تیرا نبی سچ بول رہا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر. سامنے میں تاریخ و قرآن کا واقعہ کہ آسمان سے پتھر آیا، نعمان بن فہری کو لگا، میں جملوں کو اور بہتر کرتا ہوں، منکر ولایت کو لگا، وہ اسی وقت وہیں پر ہلاک ہو گیا. اب میں جملہ کیا کر رہا ہوں، میں کہوں یا اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو معاف کرنے والا بھی ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو جو نعمان بن فہری کو بھی معاف کر دیتا. بھئی تو نعمان بن فہری کو بھی معاف کر دیتا، تو نعمان بن فہری کو بھی معاف کر دیتا. یہ جملہ محسوس کیجئے گا
کہ یا اللہ تو علی کے ولایت کے منکر کو بھی معاف کر دیتا, تو نعمان بن فہری کو بھی معاف کر دیتا, تو اللہ کا جواب آئے گا میں حال کے آئینے میں مستقبل کے ان مولویوں کے فتووں کو دیکھ رہا تھا جو یہ کہیں گے علی کی ولایت حرام ہے, علی کی ولایت حرام ہے. ارے میں نے منکر ولایت کو اسی وقت ہلاک کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو بھی علی کی ولایت کا منکر ہے وہ کل بھی ہلاک ہوا تھا, وہ آج بھی ہلاک ہے, وہ قیامت تک ہلاک رہے گا. سمجھ میں آیا اب آپ کو؟ سمجھ میں آیا تو ایک اور جملہ ہدیہ کروں کہ جب انسان کی سانس, انسان کی زندگی اس کی سانسوں کے بغیر مکمل نہیں ہے. جملہ محسوس کیجئے گا, جب انسان کی زندگی اس کی سانسوں کے بغیر مکمل نہیں ہے, جب انسان کی نماز محمد و آل محمد کے بغیر مکمل نہیں ہے, اسی طرح انسان کا ایمان ولایت علی بن ابی طالب کے بغیر مکمل نہیں ہے. آپ کو نعرہ لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں, اور جو عزادار اس وقت جس انداز سے سن رہے ہیں اور جو نعرے لگا رہے ہیں, سلوات پڑھ رہے ہیں, اور جو نعروں کا جواب دے رہے ہیں, جو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں, جو ولایت کے جذبے پر اس وقت محسوس کر رہے ہیں, اور جو اس وقت آپ کے چہرے بول رہے ہیں, تو مجھے مولا کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. آپ کو دیکھ کر یہ بات ہدیہ کر رہا ہوں کہ جو جس انداز میں دنیا میں زندگی گزارے گا, قبر میں اسی انداز سے اٹھایا جائے گا, اسی انداز سے اٹھایا جائے گا. اب جو علی کی ولایت کا منکر ہوگا اس کا کیا حال ہوگا, اور جو کھڑے ہو کر نعرہ حیدری لگائے گا وہ قیامت کے دن قبر میں نعرہ حیدری کی صدا کو بلند کر کے ایک مرتبہ کھڑا ہوگا اور تمام لوگ جواب دیں گے یا علی. جس انداز سے آپ مجلس اعظم میں بیٹھ رہے ہیں اسی انداز سے قبر سے اٹھائے جائیں گے. مولا علی کے ذکر پہ آپ خوش ہو رہے ہیں, اسی انداز سے آپ مسکراتے ہوئے اٹھیں گے, ہم مسکراتے ہوئے اٹھیں گے, کیونکہ یہی جذبہ مودت ہے. اور اگر میں اپنی مجلس کو کنکلوڈ کروں اور اینڈ کی طرف لے کر جاؤں, اینڈ کیا ہے کہ دل میں مودت کے جذبے کو ہونا ہے, دل میں عزاداری کے جذبے کو ہونا ہے. جب عزاداری اور ولایت اور علی کی محبت دل میں آ جائے گی تو اس کا ریوارڈ بتا دوں, جو اتنی زیادہ میں نے آپ کے سامنے تقاریر پیش کی, اس کا ریوارڈ بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. جب آپ مجلسوں میں جاتے ہیں, جب آپ کلاس رومز میں ہوتے ہیں, پورا سال محنت کرتے ہیں, لیکن جب امتحان ہوتا ہے تو رزلٹ بھی آتا ہے. تو اتنی عزاداری سننے کے بعد میرے منہ سے بار بار یہ ذکر, مودت, ولایت, قرآن, نماز, حدیث, کتابوں کے حوالے, صفحہ نمبر, یہ جو میں نے تمام آپ کے سامنے خدمات پیش کی ہیں, اس کا ریوارڈ بھی تو کوئی ہوگا. ریوارڈ کیا ہے اس کا؟ اس کا ریوارڈ بھی ہونا چاہیے نا کوئی. ایک مرتبہ ربا بنی نجار کا غلام تھا, قبیلے کا رہنے والا تھا. اب ریوارڈ بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کا اور ہمارا ریوارڈ کیا ہے. لیکن یہ ریوارڈ اس وقت ملے گا جب مودت کی منزل پر ہم فائز ہوں گے اور ہمارے دل میں خلوص ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب یہ میں آپ کو آلریڈی بہت اہمیت سے سمجھا چکا ہوں ڈیٹیل میں کہ مودت کیا ہوتا ہے اور مودت کی منزل کیا ہوتی ہے. تو ربا, ایک مرتبہ ربا کا انتقال ہو گیا, اور جب ربا کا انتقال ہو گیا
تو اس کا جنازہ دفن ہونے کے لیے جا رہا تھا، ربا کا جنازہ۔ جیسے ربا کا جنازہ دفن ہونے کے لیے جا رہا تھا تو اس مقام پر رسول خدا بھی موجود تھے اور مولا علی بھی موجود تھے۔ جب مولا علی کو یہ پتا لگا کہ یہ ربا کا جنازہ جا رہا ہے تو مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، یہ ربا مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ریوارڈ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ربا مجھ سے محبت کرتا تھا۔ جب رسول خدا نے یہ بات سنی، دیکھیے وہ جنازہ دفن ہونے کے لیے جا رہا تھا، رسول خدا نے کہا کہ اس جنازے کو روکو۔ جو جنازے میں لوگ ساتھ ہونے کا، رسول اللہ کیا ہوا؟ رسول اللہ نے کہا اس جنازے کا غسل و کفن میں کروں گا۔ ریوارڈ، اس جنازے کا غسل و کفن میں کروں گا۔ اب وہ ربا جس کا جنازہ دفن ہونے کے لیے جا رہا تھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے جنازے کو روکا، اور روکنے کے بعد اللہ کے نبی نے ربا کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، اور کہا کہ اب جنازے کو لے کے قبرستان کی طرف چلو۔ اب ربا کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو ربا محسوس کر رہا ہے اس وقت۔ اب ربا کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ اب ربا کو یہ محسوس ہوا، کیونکہ ربا تو اس وقت موت کی منزل پر فائز ہونے کے بعد انسان مرتا نہیں ہے، وہ حیات پا جاتا ہے۔ اب جو لوگ ربا کے جنازے میں موجود تھے ان کو یہ احساس ہوا کہ ربا کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں ہیں جتنی تکبیروں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ربا کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں ہیں جتنی مسلسل تکبیروں کی آواز آ رہی ہے۔ تو ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، یہ ربا کے جنازے میں اتنے لوگ تو محسوس نہیں ہو رہے، یہ اتنی ربا کے جنازے میں تکبیروں کی، تسبیحوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 70,000 ملائکوں کے دستے، 70,000 ملائکہ کے دستے ربا کے جنازے میں بھیجے، اور ہر دستے میں 70,000 ملائکہ موجود ہیں۔ ہر دستے میں 70,000 ملائکہ موجود ہیں۔ اب اللہ کے نبی آگے بڑھے، اب اللہ کے نبی وہیں رک جاتے، قبرستان سے باہر رک جاتے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے قبر کو کھودا۔ اللہ اکبر، مودت کی معراج۔ اللہ کے نبی نے قبر کو کھودا، ربا کو قبر میں لٹایا۔ مولا علی ساتھ ہیں، ربا کی قبر میں مٹی کو ڈالا۔ اب جب اللہ کے نبی نے ربا کی تدفین کر دی تو ایک مرتبہ مولا نے پوچھا، اچھا مولا اپنے لیے نہیں پوچھ رہے، مولا کو سب پتا ہے، مولا ان کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ جو مودت کی منزل پر ہیں۔ کہا مولا نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے ربا کے جنازے کو غسل و کفن دیا؟ آپ نے ربا کے جنازے میں آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے اس کو لحد میں اتارا، 70,000 ملائکہ کے دستے ربا کے جنازے میں موجود تھے۔ اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے، یہ ربا کو یہ اعزازات کیوں ملے؟ تو عزاداروں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے علی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے، تم جانتے ہو کہ یہ ربا کو اعزاز کیوں ملے؟ کیوں؟ کیونکہ ربا تم سے محبت کرتا تھا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب میں نے آپ کو رزلٹ بتا دیا، ریوارڈ بتا دیا۔ ریوارڈ کیا؟ کہ جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جو خلوص جس کے دل میں، جس کے دل میں مودت کی معراج ہے، وہ اپنی موت سے نہ ڈرے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور سچا وہی ہوتا ہے جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت موجود ہو۔ سچا وہی ہوتا ہے جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت موجود ہو۔ اس لیے تو ہم
خلوص دل سے جب موت کی منزل پر پہنچتے ہیں، محسن نقوی نے کہا تھا نا کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت کو بحال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت کو بحال کر دوں گا، اور دی جو جرت علی کے نام نے تو زیر لحد، میں خود مشکلوں پہ کوئی سوال کر دوں گا۔ تمام علماء حق کہ جنہوں نے یہ روایات بیان کی، کتابیں لکھی اور وہ موت کی منزل پر فائز ہو گئے، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سب بآواز بلند صلوات۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مودت کا جذبہ انسان کو کب ملتا ہے؟ کہ جب ولایت کا منکر غدیر میں ہلاک ہو اور حسین کا منکر کربلا میں، اور ان دونوں پر جو تبرہ کر رہا ہے، ان دونوں پر جو تبرہ کر رہا ہے اور دل سے مودت کا قائل ہے، اسی وقت اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر خلوص اپنے دل میں لے کے آ رہے ہیں تو اپنی وجود کو سمجھیں، اور اگر خلوص کی معراج پر پہنچنا چاہتے ہیں تو جناب زینب کی قربانی کو سمجھیں۔ آج جناب زینب، یہ جو مجلسیں، یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ کالا لباس جناب زینب کی دعا ہے، اور اس انداز سے دعا ہے کہ اگر میں یہ جملہ ہدیہ کروں، آپ نے بہت بہتر انداز سے سماعت فرمایا، چند جملے مصائب کی بھی سن لیں، کیونکہ جب مدینے میں مولا سید سجاد کے پاس ایک شخص آیا تھا اور آ کر کہا تھا، مولا میرے گھر تشریف لے کر آئیں، میرے بیٹے کی شادی ہے، تو اس وقت مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ کربلا کے بعد ہم کسی شادی میں نہیں جاتے، کربلا کے بعد ہم کسی شادی میں نہیں جاتے۔ عزیزانو، وہ شخص ایک مرتبہ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آیا مولا سجاد کے پاس اور آ کر کہتا ہے، مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا حسین کی مجلس کو منعقد کیا ہے، مولا میرے گھر میں آئیے گا۔ عزیزانو، ایک مرتبہ مولا سید سجاد نے حامی بھری اور مجلس میں آئے، لیکن جیسے ہی مصائب شروع ہوئے، وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی حالت غیر ہو گئی، اور کیوں نہ ہو اس مصائب میں تذکرہ علی اکبر کا ہو رہا تھا، علی اصغر کا ہو رہا تھا، اون محمد کا ہو رہا تھا، جناب زینب کا ہو رہا تھا۔ عزادارو، جب وہ مصائب ختم ہو گئے، ایک مرتبہ وہ شخص کیا دیکھتا ہے کہ سید سجاد کو جہاں بٹھایا تھا میرا مولا وہاں موجود نہیں ہے، میرا مولا وہاں موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا کو ڈھونڈتے ہوئے گیا، اور عزاداروں میں جو مودت کی بات کر رہا ہوں، عزاداروں ایک مرتبہ باہر نکل کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ مولا وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر عزادار اپنی نالین اتارتے ہیں، جہاں پر عزادار اپنی نالین اتارتے ہیں وہاں پر مولا بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزاداروں ایک مرتبہ گریہ کر کے کہتے ہیں، مولا مولا میں تو آپ کو اندر بٹھا کر آیا تھا، مولا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ عزاداروں یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے گریہ کی صدا بلند کی، مولا نے کہا، اے میرے چاہنے والے، اے میرے چاہنے والے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو نہیں دیکھتا، ارے تو نہیں جانتا مجلس میں کون کون آیا ہے، مجلس میں میرا بابا حسین آیا ہے، مجلس میں میرا چچا غازی آیا ہے، مجلس میں جناب زینب آئی ہے، اور جانتا ہے مجلس میں میری دادی فاطمہ، مجلس میں میری دادی فاطمہ آئی ہے۔
عزادارو آج بھی مجلس میں جناب فاطمہ آئی ہوں گی۔ عزادارو آپ کو معلوم ہے میں نے جہاں سے مصائب ختم کیے تھے کہ ایک مرتبہ یہ قافلہ مدینے سے روانہ، ایک مرتبہ مدینے کی طرف یہ قافلہ جانے لگا، کربلا سے روانہ ہوا۔ عزادارو مقتل بیان کرتا ہے اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، بشیر کہتا ہے میں نے صدا بلند کی کہ حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے۔ عزادارو بشیر بیان کرتا ہے کہ اس وقت جو مدرسے کے بچے تھے نا وہ بھاگے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا اچھا یہ بتاؤ کہ حسین تو شہید ہو گئے لیکن یہ بتاؤ اون محمد کہاں ہے؟ اون محمد کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ بشیر نے کہا کہ سب شہید ہو گئے۔ عزادارو ایک مرتبہ بشیر بیان کرتا ہے اور مقتل کی روایت ہے، بشیر کہتا ہے کہ جب میں نے کہا نا کہ حسین شہید ہو گئے اور جب میں مدینے پہنچا تو ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس آیا اور اس بچے نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، آپ کہہ رہے ہو حسین شہید ہو گئے، اچھا یہ بتاؤ میرے بابا کہاں ہیں؟ عزادارو بشیر نے کہا اے بچے تیرے بابا کون ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ وہ بچہ گریہ کر کے کہتا ہے ارے میرے بابا کا نام عباس میرے بابا کا نام عباس ہے، میرے بابا کا نام عباس ہے، یہ بتا میرا بابا کہاں ہے؟ عزادارو بشیر کہتا ہے میں نے یہ جملہ سنا، میں نے ایک مرتبہ کہا ہے بیٹے تیرے بابا کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ عزادارو مدینے کافرہ پہنچ گیا، قیامت کی رات آ گئی، عزادارو قیامت کا دن آ گیا۔ ایک مرتبہ تاریخ بیان کرتی ہے جیسے ہی یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے نا عزادارو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کربلا میں اپنے آپ کو ایک مرتبہ اونٹ سے نیچے گرایا تھا۔ جب جناب زینب واپس کربلا آئی تھی، جب ایک مرتبہ بی بی نے دوبارہ اپنے آپ کو سواری سے گرایا، عزادارو علامہ رشید ترابی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، تھک کے نہیں گریا کرنا، جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ایک مرتبہ جناب زینب نے جیسے ہی قبر رسول کو دیکھا اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا، اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا۔ عزادارو مقتل بیان کرتا ہے اب جناب زینب نے جیسے ہی اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا نا، اب جناب زینب قبر رسول پر چل کر نہیں گئی، عزادارو چل کر نہیں گئی بلکہ اس طرح سے گئی جس طرح حسین علی اکبر کے لاشے پر، جس طرح حسین علی اکبر کے لاشے پر گئے تھے۔ ایک مرتبہ زینب نے کونیوں کے بل چلنا شروع کیا اور ایک مرتبہ قبر رسول پر جا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا نانا نانا آپ کے نواسے کو شہید کر دیا، نانا آپ کے نواسے کو شہید کر دیا، ارے نانا دیکھے میری چادر کو لوٹا گیا، نانا مجھے تماچے مارے گئے، نانا مجھے زندان میں قید کیا گیا۔ عزادارو آپ نے یہ سنا ہے، آپ نے یہ سنا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت قبر رسول پر ایک مرتبہ زلزلہ آیا تھا، لیکن عزادارو تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب یہ قافلہ واپس مدینے آیا نا تو ایک مرتبہ پھر قبر رسول پر زلزلہ آیا، قبر رسول پر زلزلہ آیا۔ عزادارو تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب ایک مرتبہ رباب اور ام کلثوم ایک مرتبہ رسول خدا کی قبر سے لپٹ گئی اور گریہ کرنے لگی، ایک مرتبہ قبر رسول میں زلزلہ آیا اور صدا بلند ہوئی واہ حسینہ واہ حسینہ واہ عباسہ۔ عزادارو آخری دو جملے سنتے جائیے گا۔ عزادارو آپ کو بتاتا چلوں ایک مرتبہ جناب زینب اپنی والدہ کی قبر پر گئیں، جناب فاطمہ کی قبر پہ گئیں اور وہاں جا کر جناب زینب نے خوب گریہ کیا، ماتم کرتی رہتی ہیں، گریہ کرتی رہتی ہیں اور کہتی رہتی ہیں ماں اس کو مار دیا جس کو آپ نے چکیاں پیس پیس کر پالا،
اس کو شہید کر دیا جس کو آپ نے چکیاں پیس پیس کر پالا۔ عزادارو یہاں پر بھی جناب زینب کو سکون نہ آیا۔ آخری جملے آج اس کا ماتم کرنا ہے کہ جس کا نام زینب ہے، ارے جس کے بچوں پر جناب زینب نہیں روئی، لیکن میں کہوں جناب زینب آئیں آ کر دیکھیں آپ کے بچوں پر یہاں پر ماتم ہو رہا ہے، یہاں پر گریہ ہو رہا ہے۔ عزادارو مقتل بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب اپنے گھر پہنچی نا، ایک مرتبہ اون و محمد کے حجرے میں گئی، کیا دیکھتی ہیں وہاں پر 2 جانماز پڑی ہیں۔ جناب زینب نے، ماں کی ممتا دیکھیے گا، جناب زینب نے جس نے سب پر گریہ کیا، حسین پر گریہ کیا، عباس پہ گریہ کیا، ارے علی اکبر پر گریہ کیا، قاسم پر گریہ کیا، لیکن جناب زینب نے اون و محمد پر گریہ نہ کیا۔ جناب زینب نے اون و محمد پر گریہ نہ کیا۔ عزادارو مقتل بیان کرتا ہے ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب اپنے حجرے میں پہنچی نا، کیا دیکھتی ہیں 2 چھوٹی چھوٹی جانماز موجود ہیں، 2 چھوٹی چھوٹی جانماز موجود ہیں۔ عزادارو جناب زینب نے ایک جانماز کو اٹھایا آن سمجھ کر، ایک کو اٹھایا محمد سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اے میرے بچوں، اے میرے بچوں، اے میرے بچوں، تمہاری ماں تم پر رو نہ سکی، اے میرے بچوں مجھے معاف کر دینا۔ عزادارو جناب زینب گریہ کرتی رہی، آخری جملہ جناب زینب گریہ کرتی رہی، اس انداز سے گریہ کیا کہ جناب زینب کی زلفیں آگے آ گئیں۔ عزادارو مقتل بیان کرتا ہے جیسے ہی عبداللہ حجرے میں آئے نا، عبداللہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون جس کے بال سفید ہو گئے ہیں، ارے اونچی اونچی آواز میں گریہ کر رہی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ آخری جملہ، ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا اے بی بی آپ کون ہیں جو اون و محمد پہ گریہ کر رہی ہیں؟ اے بی بی میں آپ کو پہچانا نہیں، اے بی بی میں آپ کو پہچانا نہیں، آخری جملہ اے بی بی میں آپ کو پہچانا نہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے زلفوں کو اٹھایا، عبداللہ پہچانو میں زینب، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور پھر مدینے آ گئی، بہت ظلم ہوا، میرے اون و محمد شہید ہو گئے، ماتم حسین۔ Hussein, 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 Hussein.